السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ حال دیکھ کر خوشامدی سرداروں نے کہا، موسیٰ اور اس کی قوم کو کب تک کھلی چھٹی دی جائے گی کہ وہ ملک کے اندر فساد پھیلاتے پھریں اور لوگوں کو اور اس کے باپ دادوں کو دین کو چھڑوائیں۔ فرعون نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں جلد ان کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ ان کے بیٹے کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ یہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ غرض فرعون نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں جو لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اس زمانے کے فرعونوں نے بھی ایسا ہی فرمان جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریائے نیل کی نہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اب ان کی جانشین نے بھی ویسا ہی فرمان جاری کر دیا تاکہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی نسل ہی کو ختم کر دیا جائے اور حضرت موسیٰ کے پیروکار خوفزدہ ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، کیونکہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے کا شروع کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اپنے پیروکار کو یہاں سے لے کر کہیں اور دور نکل جائے۔ اس غرض سے ایک بار پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں نے تم کو تمہارے رب کی طرف سے ایسی کھلی نشانیاں لایا ہوں کہ جس کو دیکھ کر انصاف پسند آدمی کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ ہمارے بیانات پر جا کر خدا کی عبادت کریں اور ان کے لیے قربانی دیں۔ مگر فرعون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، کام چور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے عبادت اور قربانی کا بہانہ بنا رہے ہیں اور اس نے ان پر مشقت اور سخت کر دی۔ غرض مصر میں بنی اسرائیل اور دوسرے اہل ایمان کے لیے ظلم و ستم کا نیا دور شروع ہو گیا۔ پیارے بچوں، فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کیے، پھر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو فرعون یہ سمجھنے لگا کہ ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور زیادتیاں شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہایت ڈرپوک تھے۔ وہ ان کی سختیوں سے چیخ اٹھے کہ اے ظالموں کی رسی کب تک دراز رہے گی؟ کب تک ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے؟ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے اور ان کو ہمت بڑھانے کے لیے اللہ کے عجیب تدابیر اختیار کی اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ اللہ نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ کوئی فلاں جگہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، ہم نے اسے کچھ خاص علم عطا فرمایا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سعادت مند شاگرد کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوئے پتے کے مطابق سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ مجھے 2 دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے، جہاں تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے اس مقام کی تلاش میں سال ہر سال تک چلنا پڑے۔ سعادت مند شاگرد نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دونوں لگاتار چلتے رہے، یہاں تک کہ سنگم کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک پہاڑی کی دامن میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو رک گیا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں بڑے بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے تو ایک عجیب ماجرا پیش آیا۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لی تھی۔ اس جگہ وہ مچھلی اچانک خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دیکھا نہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے شاگرد نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کچھ کھا لیں۔ شاگرد نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا عرض کروں،
جب آپ پہاڑی کے دامن میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت ایک انوکھی بات ہوئی۔ ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا کے اندر چلی گئی۔ آپ نے تو دیکھا نہیں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس نے اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ کیا۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی۔ بولے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ دیکھیں یہ ماجرا کب پیش آتا ہے۔ ہماری منزل مقصود کی یہی نشانی تو ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ چلو اسی مقام پر واپس چلیں۔ کیونکہ دونوں الٹے پاؤں لوٹے اور اسی جگہ پہنچے جہاں سے مچھلی دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ یہاں انہیں خدا کا وہ نیک بندہ ملا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص فضل سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، اجازت دیجیے کہ میں کچھ عرصے آپ کے پاس رہوں اور جو خاص علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے کچھ سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اجازت دینے سے انکار نہیں، مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے بعض ایسے کام ہوں گے جن کا بھید تم نہیں پا سکو گے۔ ایسی باتوں کو دیکھ کر تم صبر بھی کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے ہر طرح سے صابر پائیں گے۔ میں کسی بھی معاملے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، تم ایک شرط پر میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اور وہ یہ ہے، جب تک میں تم کو خود نہ کہوں تم کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بلکہ جو کچھ میں کروں اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو رخصت کر دیا۔ کشتی پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر لگنے والی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ کر اس میں شگاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، جھٹ بول اٹھے، کیا آپ نے کشتی میں چھید اس لیے کیا ہے کہ مسافروں کو غرق کر دیں؟ کتنا خطرناک کام کیا ہے آپ نے۔ پیارے بچوں، آگے کی کہانی آپ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔